آئیے مہدِ عالم عرفان مدد ازدوگار تمنا شاہ جیلا مدد غوث اعظم گگن بے سر و سامان مدد کندر دین مدد کعبہ امام مدد آئیے سب سے پہلے آیت کریمہ کی رحمتیں برکتیں اس اندر سمیٹنے سے پہلے آقا نامدار فخر زمین و زمن یعنی تاجدار کل رحمت عالم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن علی الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا سے بولے سبحان اللہ اور اللہ سے بولے دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ اور کونین میں بلند ہے مرتبہ حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہرا فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا اور غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین کی پناہ حسین شاہ اے میرے آقا امام حسین آپ بادشاہ بھی میرے آقا امام حسین تاجداروں کے تاجدار بھی ہیں میرے آقا امام حسین دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ بھی ہیں میرے آقا امام حسین تمام تاجداروں کے تاجدار ہیں سیدنا سرکار غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین میرے سرکار امام حسین بادشاہ ہیں تاجداروں کے تاجدار ہیں دین کے پناہ ہیں دین دار بھی ہیں اور دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں بلکہ جو کر دیا جائے کہ مذہب اسلام کے پرچم کو ہم اہل سنت و جماعت تک پہنچانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہے اگر کسی نے مذہب اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے اور مذہب اسلام کی سربلندی کی ہے تو امام حسین کی ذات ہے اہل بیت کرام کی ذات ہے مولا کائنات کی ذات ہے حضرت علی اکبر کی ذات ہے حضرت مولا حسین کی ذات ہے علی عباس علم کی ذات ہے آج غریب نواز کی نواز سے حاصل کرا غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین کی پناہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین کی پناہ است حسین وہ سیدنا امام حسین جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے کل تک ہمارا یہاں تک بیان ہوا آج پھر یہی سے میں گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ کچھ پہنچانے کی کوشش کروں گا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلتے تو کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتے مدینہ شریف سے نکلنے سے پہلے وہ مدینہ جس کی ہر گلیاں ہر ایک منظر خوشگوار معلوم ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کا ہر ایک شخص اہل ایمان والا رات دن دعا کرتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی وسیع ہے جہاں پر رات دن مولا وہ مدینہ میرے آقا امام حسین اس مدینے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جس مدینے کی گلیوں میں میرے آقا امام حسین کھیلا کرتے تھے میرے آقا امام حسین جس مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے کندھے پر آرام سے کھیلا کرتے تھے
وہ مدینہ میرے آقا امام حسین جا رہے ہیں چھوڑ کر کے. کیا عجب رہا ہوگا جب میرے آقا امام حسین مدینے سے جا رہے ہوں گے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی ہوگی. اے میرے آقا، اے میرے دونوں عالم کے تاجدار، اے میرے نانا، میں آپ کی مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، آپ کا مقدس شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضری دیا ہوگا. کیا منظر رہا ہوگا. میرے آقا امام حسین حاضری دینے کے بعد مدینہ سے رخصت ہو جاتے ہیں. جب مدینہ سے میرے آقا امام حسین رخصت ہوتے ہیں اور رخصت ہونے کے بعد آپ کے ساتھ کل 82 نبوس قدسیہ ہے، جس میں حضرت علی اصغر بھی ہیں، جوان امام قاسم بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، علی عباس بھی ہیں، گویا کہ تمام خاندان، تمام قبیلہ ہے، بیوی سکینہ بھی ہیں اور دیگر تمام لوگ ہیں جو میرے آقا امام حسین کے ساتھ مدینہ سے رخصت ہو کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں. میرے آقا امام حسین مدینے سے روانہ ہوئے ہیں، مدینے سے جا رہے ہیں. میرے آقا امام حسین راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوتی ہے جن کا نام اسد بن بکیر ہے. جب ان سے میرے آقا امام حسین کی ملاقات ہوئی، میرے آقا امام حسین ان سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے، آخر کوفہ کے لوگ کیسے ہیں، کیا وہ میری بیعت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے دل میں میری محبت موجود ہے. وہ بکیر بن اسد رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اے میرے آقا امام حسین آپ کوفہ نہ جائیں، امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اتنا سننا تھا کہ میرے آقا امام حسین کی آنکھوں سے دار و مدار آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. میرے آقا امام حسین کہ میرے بھائی امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، امام مسلم کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ اللہ کیا منظر رہا ہوگا جب میرے آقا امام حسین اپنے گھر کے لوگوں کی شہادت کو سنتے ہیں، لیکن پوری ہمت اور استقلال کو اپنے پائے میں لغزش نہیں آنے دیتے ہیں اور اپنے قدم کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اس قدر آگے بڑھاتے ہیں جب مقام ظالمہ میں میرے آقا امام حسین پہنچتے ہیں، خیمہ زن ہو جاتے ہیں. خیمہ زن ہونے کے بعد میں وہاں کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. تمام گھر والوں پر ایک ٹینشن طاری ہو جاتی ہے، ایک طریقے سے بچوں حرم کا الگ کا ماحول بن جاتا ہے کہ بھائی امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. اتنے میں حضرت حر تشریف لاتے ہیں، وہ حر جو یزید کے فوج کے کمانڈر ہوا کرتے تھے، وہ حر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد میں ایک یزید کا ایک خطنامہ سناتے ہیں اور یہ سناتے ہیں کہ یہ یزید نے بھیجا ہے. اے میرے آقا میں آپ کی محبت کا دیندار ہوں، میرے دل میں آپ کی محبت موجود ہے، میرے دل میں آپ کی محبت پوشیدہ ہے، لیکن میں کیا کروں میں یزید کا کمانڈر ہوں، اس کے فوج کا کمانڈر ہوں. اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جاؤ امام علی مقام کو گرفتار کر کے لے آؤ. میرے آقا امام علی مقام امام حسین اتنا سنتے ہیں، سننے کے بعد میں جواب ارشاد فرماتے ہیں، آخر تک کیا تم لوگوں میرے ساتھ ایسا نہیں کرو گے جس کو تم لوگوں نے 150 خطوط دے کر کے بلایا تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے خط بھیجے تھے، آپ کے پاس کتنے خطوط کا ذخیرہ بھیجا مجھے نہیں معلوم ہے. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطوط کے گٹھر کو پلٹ دیتے ہیں اور پلٹنے کے بعد ایک ایک کے نام لے کر کے پکارنے لگتے ہیں، فلاں شخص کیا تم نے نہیں خطوط بھیجے ہیں، اے فلاں شخص کیا تم نے نہیں خط بھیجے ہیں، کیا تم میرے بیعت کے دعوے دار نہ تھے، کیا تم مجھے یہ نہ چاہتے تھے کہ میں تمہیں دامن اسلام سے وابستہ کر لوں، بلا والے ملت اسلامیہ. جب میرے آقا امام حسین اس کو بیان کرتے ہیں تو کفار اور ان کوفیوں کے سر شرم سے نیچے ہو جاتے ہیں اور تمام کے تمام اپنے سر کو جھکا دیا کرتے ہیں. حضرات سے محترم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو ابھی چل ہی رہی تھی، ابھی حضرت حر سے امام علی مقام کی گفتگو چل رہی تھی کہ اتنے میں ایک ملعون شخص آتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر کے آتا ہے اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے یزید کا قتل کر کے آتا ہے. اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ جہاں امام علی مقام تمہیں ملے تو وہیں انہیں روک لینا، نہ تم آگے جانے دینا نہ تم پیچھے جانے دینا، بلکہ جس مقام پر تمہیں امام علی مقام ملے وہیں انہیں روک لینا اور روکنے کے بعد تم انہیں گرفتار کر لینا. برادران ملت اسلامیہ اس نے یہ سوچا تھا کہ ہم گرفتار کر لیں گے امام علی مقام کو تو ہو سکتا ہے وہ میری بیعت کو قبول کر لیں، ہو سکتا ہے وہ دامن اسلام کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے وہ میری بیعت کو قبول کر لیں. لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ علی کا گھر وہ گھر ہے، پیدا ہے بچہ، علی کا گھر
حضرات ابھی میرے آقا امام علی مقام کی گفتگو حضرت حور سے ہو رہی تھی، اتنے میں یہ خط آتا ہے اور میرے آقا امام کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد میں میرے آقا امام علی مقام اس مقام پر پہنچتے ہیں جسے کربلا کا میدان، جسے میدان کربلا کہا گیا ہے، میدان کارزار کہا گیا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام اس مقدس زمین پر پہنچتے ہیں تو لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے، میرے آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو میرے آقا امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں ھذا موضع کرب البلا، یہ کرب البلا کا مقام ہے جس کو میدان کربلا کہا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں امام علی مقام کی ہمارے سامان کو یہیں اتار دیا جائے، ہمارا قیام یہی ہوگا، ہم یہیں سے مزن ہو جائیں گے۔ ابھی سامان اتر ہی رہے تھے کہ میرے آقا امام علی مقام کو کہ آنکھوں میں نیند کی ایک جھلکی نظر آتی ہے اور میرے آقا امام علی مقام سو جاتے ہیں۔ جب آپ نیند میں جاتے ہیں تو قربانی ایجاد عالم خاتم پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد میں میرے آقا امام علی مقام کے دل کو تسلی دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے نواسے، اے میرے پیارے بیٹے حسین، گھبرانا نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں تم سے صبر کا امتحان لیا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں تمہارے گھر کو لوٹا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں علی عباس کو شہید کیا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں علی اصغر کو شہید کیا جائے گا، یہ مقام ہے جہاں امام قاسم کی جوانی لوٹی جائے گی۔ اے میرے پیارے نواسے، میرے پیارے بیٹے، گھبرانا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے دست اقدس کو حضرت امام علی مقام کے سینہ اقدس پر رکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں اللہم آتی حسین صبرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما۔ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان اتر رہے ہیں، اتنے میں یزیدی فوج کا ایک سپہ سالار ایک خط لے کر کے نمودار ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یزید نے ہمیں بھیجا ہے اور اس خط کا یہ مضمون ہے کہ اے امام علی مقام، یزید کی بیعت کو قبول کر یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے آقا امام علی مقام جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی میں اس کا کوئی جواب نہیں، ابھی میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ حضرات دوسری محرم کی تاریخ تھی جب امام علی مقام میدان کربلا میں خیمہ زد ہوئے تھے۔ وہ رات آتا ہے جس کو آج ہم 9 محرم کی رات کہتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں خیمہ زد ہیں۔ آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی اس مقدس رات میں عبادت الہی میں مشغول ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں عرضگزار ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے، صبح کا سفیدہ جب نمودار ہوا، میرے آقا امام علی مقام نے امامت فرمائی اور آپ کے اہل و عیال نے آپ کے پیچھے نماز فجر ادا کی۔ کیا منظر رہا ہوگا جب اہل بیت کا حکومہ اور قبیلہ اپنی زندگی کا آخری نماز فجر ادا کر رہا ہوگا، کیا ماحول رہا ہوگا، لوگوں کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ صبح کا وقت نمودار ہوتا ہے، کفار اور یزیدیوں نے نقالہ بجا دیا۔ وہ شخص جو جنتی صحابی کا بیٹا ہے، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر بن سعد ہے، وہ آتا ہے میرے آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں، وہ خطوط لے کر کے پھر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یزید کا کہنا ہے میرے آقا امام علی مقام، آپ یا تو یزید کی بیعت کو قبول کر لیں یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے آقا امام علی مقام جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سے میرے لیے 2 راستہ نکلتا ہے، ایک راستہ تو وہ نکلتا ہے کہ میں یزید کی بیعت کو قبول کر لوں، ایک راستہ تو یہ نکلتا ہے کہ میں مذہب اسلام پر اپنی گردن کو لٹا دوں، میرا کرنے ملت اسلامیہ۔ بظاہر اگر میں یزید کی بیعت کو قبول کر لیتا ہوں اور یزید کی بیعت کو قبول کر لیتا ہوں، مجھے مال و دولت تو بہت ملے گا، مال و منال تو بہت ملے گا، عزت و شرف تو بہت ملے گا، لیکن مذہب اسلام کا وہ کلچر جسے میرے دادا جان نے صحابہ کی مقدس زندگی کو شامل کر کے آپ یاد کیا ہے اور اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے، قائم کرو مقدس مقام جہاں میرے آقا علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کا وہ مذہب
لٹ جائے، امام قاسم کی جوانی لٹ جائے لٹ جائے، علی عباس کی جوانی لٹ جائے لٹ جائے، لیکن مذہب اسلام پر ہم آج نہیں آنے دیں گے۔ گھر کا گھر لٹا دیں گے، کنبہ کا کنبہ لٹا دیں گے، قبیلے کا قبیلہ لٹا دیں گے، مگر قرآن مقدسہ پر آج نہ آنے دیں گے۔ حضرات محترم، آج بھی قرآن مقدسہ پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ وہ امام علی مقام کی ذات ہے جنہوں نے کل ہمیں میدان کربلا سے یہ درس دے دیا تھا۔ اے میرے نانا جان کے امتیوں، کل جب قرآن مقدسہ پر آج آئے گی اور لوگ قرآن کو مٹانا چاہیں گے اور قرآن مقدسہ کے حق کو بدلنا چاہیں گے، تو ذرا ذہن کو حاصل کر لینا ہے میرے نانا کے امتیوں، اور میرے اس درس کو حاصل کر لینا کہ اگر جان جائے تو جائے، مال جائے تو جائے، گھر کا گھر لٹ جائے، کنبہ کا کنبہ لٹ جائے، قبیلہ کا قبیلہ لٹ جائے، بچے شہید ہو جائیں، جوان شہید ہو جائیں، بوڑھے شہید ہو جائیں، لیکن مصطفیٰ کے میرے آقا علیہ السلام کے دین پر آج نہ آنے دینا، قرآن کی حفاظت کر۔ میرے آقا امام حسین نے میدان کربلا سے ہمیں یہ درس دیا تھا۔ میرے آقا امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ گھر کا گھر لٹا دیں گے، کنبہ کا کنبہ لٹا دیں گے، لیکن مذہب اسلام پر آج میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب تک کھانا پہنچتا ہے، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام حجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے سے پہلے رات کے وقت میں میرے آقا امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجتے ہیں، اے میرے بیٹے جاؤ میدان کارزان کا مظاہرہ کر کے آؤ اور دیکھ کر کے آؤ کہ میدان کی کیا حالت ہے۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے علی اکبر تشریف لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ پورا میدان خالی پڑا ہے، کہیں بھی کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہے، نہر فرات پر پہنا لگا دیا ہے۔ ہاں یزیدیوں نے نہر فرات پر پہنا لگا دیا تھا، نعرہ بجانے سے پہلے یزیدیوں نے عمر بن سعد نے 22,000 کے لشکر کے ساتھ نہر فرات پر پہنا لگا دیا تھا۔ امام علی اقام بیان فرماتے ہیں کہ نہر فرات پر پہنا لگا دیا ہے، نہر فرات پر چاروں طرف فوجی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میدان میں کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ ایک خاتون ہے، وہ نقاب پوش خاتون ہے جو میدان سے کنکریوں کو اٹھا رہی ہے، کنکریوں کو اٹھا کر کے دور اٹھائے پھینک رہی ہے۔ میرے آقا امام علی اکبر صاحبزادے امام حسین جب اس منظر کو دیکھتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، اور میرے آقا امام حسین سے بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے والد محترم، میدان میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، صرف ایک خاتون نظر آ رہی ہے جو کنکریوں کو صاف کر رہی ہے میدان کارزار سے۔ میرے آقا امام حسین کے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا امام حسین کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، بنت رسول ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، تمہاری دادی محترمہ ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ ملاحظہ کرو مسلمانوں، ایک طرف تم کفار و مشرکین ہیں، قرطبی اور ابن زیاد کی فوج ہیں جنہوں نے پہرا لگا دیا ہے نہر فرات پر کہ میدان میں کی نہر فرات سے ایک قطرہ پانی سوتے تک نہ جانے پائے، اور ایک والدہ محترمہ ہے جو میدان کارزار سے کنکریوں کو جھاڑ رہی ہے۔ نہر فرات پر پہرا لگا کر کے کیا ظاہر کرنا چاہا تھا کہ اگر ہم نہر فرات پر پہرا لگا دیں گے اور ان پر پانی بند کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بیعت کو قبول کر لیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ محمد کے باغ کے سب پھول ایسے ہوتے ہیں، محمد کے باغ کے سب پھول ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پانی کے تر رہتے ہیں، کبھی